پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں جاپان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس سے پوچھیں, اس نے کہا کہ جی یہ اتنی گاڑیاں امپورٹ ہوئی, ساری گاڑیاں آپ کے یہاں جاپان کی گاڑیاں تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ جو گورنمنٹ کو چیک لگانا پڑے گا کہ یہ جو بینک ہر 60,000 تنخواہ والے کو گاڑی نکال کے دے رہا ہے, یہ بینک کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بینکس کو ایک تو مطلب کرنا پڑے گا. انڈسٹری میں پیسہ جا نہیں رہا, اور آپ دیکھیں کنزمپشن کہاں ہو رہی ہے پیسے کی, پیٹرول کے اوپر. اس انویسٹمنٹ کے اوپر اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ہاں جی بالکل, 150 ٹریلین روپیز کی وائٹ اور اتنی ہی بلیک انویسٹمنٹ. یہ کہنے لگی تھی آپ تو وائٹ کی بات کر رہے ہیں, بلیک کی بات کون کرے گا. میں نے کہا کہ اتنی ہی بلیک ہے. تو 300 ٹریلین روپیز کی بیسیکلی انویسٹمنٹ ہے. بینکنگ سیکٹر میں آ جائیں تو 12.5 ہے. ڈفرینس آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. اس کے بعد انڈسٹری میں آئیں تو 2.1. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے. اگر ہم کہتے ہیں کہ قوم کی حالت بہتر ہونی چاہیے اور چیزیں بہتر ہونی چاہیے, پروڈکشن آپ کی بہتر ہونی چاہیے, تو انڈسٹری لگے گی تو ہوگا. انڈسٹری لگے گی تو تب انویسٹمنٹ اس طرف آئے گی کہ نہیں آئے گی. نہیں, انویسٹمنٹ تو انہوں نے وہ اپنے شوشا پہ رکھی ہوئی ہے. یہ جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ہمیں اپنی لگژری اور کمفرٹ کو چھوڑنا پڑے گا, اور جب ہم ان ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن کریں گے تو وہی پیسہ انڈسٹری پہ لگے گا. انڈسٹری میں چھوٹا طبقہ, ہاں جی, اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں. ٹھیک ہے, چھوٹا طبقہ پھر اس انڈسٹری میں کام بھی کرے گا. اس انڈسٹری کا اسمال انڈسٹری کے فارم میں, جسے آپ مائنر انڈسٹریز کہتے ہیں, اس کی فارم کے بیچ میں وہ آپ کے ساتھ انویسٹرز بن کے بھی آئیں گے. اب سمپل دیکھیں نا کہ میں نے 1 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے ریئل اسٹیٹ میں, تو مجھے کتنا ٹیکس دینا پڑنا, 1%. اگر میں انڈسٹری لگاتا ہوں تو مجھے کتنا ٹیکس دینا پڑے گا, 30%. اب دیکھیں اعجاز, ایک چیز اور بھی, اور انڈسٹری لگانے میں کتنی ٹائم لگے گا, اور جو ایفرٹ ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے جانا آپ کا. ایک چیز اور بھی کی جا سکتی ہے کہ باہر کے ملکوں سے لوگوں کو اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے لایا جائے.